إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو اپنے مالک کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے اور اس کی طلب ختم نہیں ہونی چاہیے. یہی زندگی ہے. دنیا بنائی ہی طلب کے لیے گئی ہے. جس دن طلب ختم ہو گئی، خواہش ختم ہو گئی اور چاہت جاتی رہی، اس دن بندہ زندہ بھی ہو تو وہ مر چکا ہوتا ہے. میں اور آپ زندہ ہیں اور ہمارے دلوں میں تڑپ، چاہت، تمنا، آرزو اگر ہے تو صرف دنیا داری کی ہے. سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی جون سی مرضی بھی ڈگری لے لیں، آخری سانس تلک اس کا کوئی فائدہ نظر آئے تو آئے، مرنے کے بعد وہ فارغ ہے. وہ آپ کے کام کی بھی نہیں، آپ کے بچوں کے کام کی بھی نہیں. ایمان اور عقیدے کی ڈگری اگر کوئی نہ بھی دے، کہیں سے نہ بھی ملے، لیکن بندے نے اس میں محنت کی ہو، حقیقت تک پہنچا ہو اور یقین اور اتقان کے ساتھ زندہ ہو، تو یہ دنیا میں بھی اپنا اثر دکھاتی ہے. اور بالخصوص موت کے بعد جب ساری زندگی تنہائی کی ہے، مجرد ہے، اکیلے ہے، تو پھر یہ قدم قدم کام آتی ہے. ایمان کی، دین کی ڈگری میں سب سے پہلی اور بیسک چیز عقیدہ ہے اور یہی اس کا سبجیکٹ ہے. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو عقیدے کے سبجیکٹ کو ایمان کی حیثیت سے پوری انہماکیت سے، چاہت، طلب اور تڑپ سے دیکھتا لیتا پڑتا ہے. اس وقت میں اور آپ کچھ ایسی کشمکش میں ہیں جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بیان کی کہ یہ اہل کتاب ہیں، دونوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، دونوں کے اپنے اپنے نبی ہیں، مگر یہودیوں کا کہنا ہے لیست النصارى علی شیء، نصرانیوں کی کوئی اساس، کوئی بیس نہیں ہے. وقالت النصارى، عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہودیوں کا دین، ایمان، عقیدہ کچھ نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے اوپر اور دونوں ہی کتابیں پڑھتے ہیں. امت مسلمہ کی بھی اس وقت تقریباً حالت یہی ہے. اسٹڈی رہی نہیں، کتاب سے تعلق ختم ہو گیا ہے.
فیس بک اور بھاگتے ہوئے ایسے اوراق کے ساتھ جڑ گیا ہے جن کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت، کوئی اصلیت نہیں ہے. کس نے کیا لکھا ہے، کہاں سے لکھا ہے، کدھر سے لیا ہے، کوئی اس میں پختگی ہے، رسوخ ہے، نہیں ہے. بغیر کسی کرائٹیریے کے، کسی اصول اور ضابطے کے ہم نے عقیدے کو کھیل بنایا ہوا ہے. حالانکہ اس کا تعلق تعلیم سے، تعلم سے، سیکھنے سے، پڑھنے سے، کیونکہ یہ اساس ہے اور متاع زندگی ہے. ان میں سے ایک بڑا اہم پہلو آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ذات الہ کیا ہے اور ذات مصطفیٰ کیا ہے. اس قدر خلط ملط کیا گیا اس معاملے کو، اور اس قدر بگاڑ کے پیش کیا گیا ہے. نہ ہم نے کبھی کوئی کوشش کی کہ دیکھ لیں اصل کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، حقیقت کی بات کیا ہے، اور نہ کبھی پیش کرنے والوں نے اسے ضروری سمجھا، جو سنا جس پہ زیادہ بلے بلے ہوئی وہ لے لیا. اس کی تاریخ ذات الہ کے بارے میں نوح علیہ السلام کے ما قبل ادوار سے شروع ہوتی. آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتا رکھا تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے. قابیل نے بگڑ کے اپنے باپ کی بات کو رد کر کے، نبوت کی بات کو رد کر کے، اللہ کے دین کو ریجیکٹ کر کے یہ کہا تھا کون ہوتا ہے اللہ، یہ میرے ساتھ ہوئی ہے، میری ہے، میں نہیں جانتا کسی شریعت کو. بھائی نے سمجھایا بھی کہ ہمارا پیچھے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، شام کا جوڑا صبح کے جوڑے سے شادی کرتا ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا، یہی طریقہ کار ہے. مگر وہ بگڑا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو مار بیٹھا. اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اسپیشلی اس پہ فیض الباری میں لکھا کہ بندہ جب جرم کرتا ہے تو اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. قابیل بگڑ گیا، بھائی کو مار لیا، حابیل کو دفن کر دیا، بات ختم نہیں ہوئی. چھٹی پشت میں جو بیٹا پیدا ہوا قابیل کے، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ لوگوں، اللہ مکمل ہے ہی نہیں جب تک یہ 5 ساتھ نہ ملاؤ. تو ود جیسے بزرگ کو، سوا جیسی ہستی کو، یہوس سردار کو، یعوق نامی چودھری کو، اور نصر جیسے وڈیرے کو، ان 5 کو ملو گے تو اللہ ملے گا. یہ 5 اللہ کے وجود کا حصہ ہے، جسے آج کی جدید اصطلاح میں ہم 5 تن پاک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بتاؤ یہ شرک ہے، یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے. 950 سال دن رات واز کر ڈالا، مگر قوم نہیں سمجھی، حتیٰ کہ گھر کی بیوی اور اپنا بیٹا نہیں سمجھا. 4 بیٹوں میں سے ایک ضدی ہوا، مارا گیا. سلسلہ چلتا آیا اور یہ جراثیم اور بیج ختم نہیں ہوئے. اللہ نے طوفان نوح میں سب کو غرق کر دیا. اب جو سلسلہ نکلا، یہودیوں کے پاس لگ بھگ پورے انبیاء میں سب سے زیادہ انبیاء جناب یعقوب علیہ السلام کی لڑی سے اور ان کے بیٹے اسحاق کی لڑی سے، یہ جتنے بھی اس کے ماں بعد انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے انہی پہ آئے ہیں. اور ایک ہی بات سمجھائی کہ تمہارے الہ کی ذات اکیلی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. مگر یہ اٹھے اور انہوں نے عزیر علیہ السلام کو، یہ جب آئے بنی اسرائیل میں اور بیت المقدس پہ گزرے اور وہ بستی گری ہوئی اور برباد ہو چکی تھی، اور یہ شہر 19 مرتبہ برباد ہوا پھر بنا، برباد ہوا پھر بنا. اللہ تعالیٰ نے 100 سال ان کو موت دے کے جب دوبارہ زندہ کیا تو یہودی کہنے لگے اللہ دا پتر ہے. 100 سال مر کے یہ مرا نہیں،
اس میں خدائی صفات ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ اللہ کا جز رب کی ذات کا حصہ ہے. بے شمار انبیاء گزرے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسائی اٹھے اور انہوں نے اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہا. اس پریشانی میں پڑ گئے کہ رب نے اسے مرنے نہیں دیا، ہمارے ہاتھ نہیں آنے دیا، ہم نے سولی چڑھانا چاہا. ولیکن شبہ لہم، ہم کسی اور کو پھانسی دے بیٹھے ہیں، یہ تو اٹھا لیا گیا ہے، موت نہیں آئی. اس کے ہاتھ میں معجزے ہیں، یہ زندوں کو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، کوڑیوں کو شفا دے دیتا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یقیناً یہ بھی اللہ ہی ہے. معجزے دیکھ کے دینے والے کو بھول گئے. جس کو رب نے نبی پیمبر ہادی مرشد بنا کے بھیجا تھا، اسی کا رب کا جز بنایا. اور پتہ ہے کیا بولا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے اس بول کے اوپر فتویٰ لگا کے، سٹیمپ لگا کے، قرآن میں اتار کے، محبوب کے قلب اطہر پہ اتار کے بھیجا کہ محبوب ان کو کہو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ 1/3 ہے، 1/3 ہے، اللہ کا ایک حصہ، 1/3 حصہ اللہ ہے، 1/3 حصہ مریم ہے، 1/3 حصہ عیسیٰ ہے. یہ تین مل کے اللہ بنتے ہیں، پھر رب کی ذات مکمل ہوتی ہے، اللہ ادھورا ہے. حضرات یہ سوچ میں کئی دفعہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں اور یہ پھیل گئی، وسیع ہو گئی. اس کو پنجتن پاک کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ اور حسنین کریمین، ان 5 ہستیوں کو بھی کہا گیا کہ یہ 5 ملتی ہیں تو رب بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب اور جتنے بیت کے سردار تھے، ان کا موقف تھا کہ یہ 360 مل کے، نوح علیہ السلام کے دور سے جتنے بت تھے وہ بھی ڈالے، وہ چودھری، وہ سردار، ان کے سٹیچو بنے ہوئے ڈھانچے، دور ابراہیمی کے، مابعد ادوار کے، ان میں انہوں نے اپنے لوکل اور ڈومیسٹک جو تھے وہ بھی الہ شامل کیے، جن میں عرب کا ایک بت نائلہ، اسی طرح منات، لات، عزا، اور پورے عرب کا سب سے بڑا الہ اور معبود ہبل کو بھی شامل کیا. اس کے اندر یونانیوں کے یہ جتنے ستاروں کے نام ہیں نظام شمسی میں، عطارد سے لے کے زہرہ، سوائے زمین کے، یہ پلوٹو تلک اس کو سیارہ مانتے رہے. 1931 سے لے کے 2006 تلک، اور پھر اسے نکال دیا کہ نہیں، یہ الہ کے درجے پہ نہیں ہے، یہ بوننا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کی گرفت، ثقافت اور نظام شمسی سے جڑا رہنا، باقیوں کو فارغ کر کے خود رہنا، وہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے اپنے الہوں کے نام پہ یہ نام رکھے. یہ بھی معبودوں کے نام ہیں جو سیاروں کے اس وقت نام نظام شمسی میں یہ ہیں. تو دنیا کرتے کرتے معاملہ ہمارے مشرق کے پڑوس میں آیا. اس نے کہا رب کی ذات مکمل نہیں ہوتی جب تک 33 کروڑ جز اللہ کے بنا کے اکٹھے نہیں کیے جاتے، اکٹھے نہیں ہوتے. تسبیح مکمل نہیں جب تک اس میں 99 دانے نہیں ہیں، تسبیح مکمل نہیں. مثال لیجیے، اور ان کو باندھنے والا آگے جو لمبا ہے وہ گنا نہیں جاتا، لیکن امام ہے، شمار دانا ہے تسبیح میں، امام نہیں. جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، یہ خاص ہیں عوام میں رہ کے. امام تسبیح کے دانوں کے ساتھ رہتا ہے مگر گنا نہیں جاتا، شمار ان میں نہیں ہوتا، خاص ہے وہ. یہ 33 کروڑ خاص ہے. اس کے بعد اللہ بھلا کرے ہمارے صوفیوں کی باری آئی، انہوں نے بیڑا ہی غرق کر دیا اور کہا کہ گنتی والا چکر ختم کرو، آل از ون، آل ان ون اور آل ایز ون. آل ان ون سب اللہ میں، اللہ سب میں، ہر بندہ خاص ہے. قدرت کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا. خدا
پھر رہا ہے بھیس بدل کے زمانے میں، پھر سلسلے چلتے رہے، کہا گیا کہ سبھی خدا ہیں، قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا، یہ دارا، یہ کلندر، یہ کتب، یہ ولی، یہ اقطاب، یہ پیر، یہ شہباز، یہ سب جو ہیں اللہ ہی کا جز اور پرتو ہے، آل ایز ون، وحدت الوجود، وحدت الشہود۔ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے کیا کہ یہ 360 تو رائے گاہ ہے، تیرا رب کیا ہے؟ صف لنا الرحمن، ہمیں تیرے رب کی حقیقت جاننی ہے، وہ بتاؤ۔ حضرات، اگر آپ اور میں تھوڑا بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وحی پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق و مصدوق وحی والی زبان، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تھوڑا سا بھی اگر 1% بھی ایمان ہے تو جواب سنیے، اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے۔ اس پہ ان لوگوں کے پڑھے لکھے لوگوں نے آبجیکشن لگائی، کہنے لگے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، یہ ون کی گیم ہے نا، ون گنتی کا لفظ ہے، ایک کا جملہ، تو ایک گنتی ہے، وہ گننے میں ایک ہی رہے گا، شمار کے اندر بے شمار ہے۔ جب ہم لفظ بے شمار کہتے ہیں تو شمار میں ہوتا ہے، شمار لکھا جاتا ہے تو شروع میں بے لگتی ہے۔ یہ جو ایک ہے نا، اس میں بہت کچھ سمایا ہوا ہے، اور اس کی دلیل مجوسیوں نے، یہودیوں نے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 بازو مل کے ایک جسم بن رہا ہے، لہذا اہرمن اور یزدان مل کے رب کی ذات بنی ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا 2 پاؤں مل کے بندہ ایک ہی ہے، تو عزیر اور اللہ مل کے بھی ایک ہی ہے، گنتی میں فرق نہیں آیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واحد کی گنتی ایک کا لفظ موجود ہے۔ عیسائیوں نے کہا تھا بھائی ہم ایک ہی مانتے ہیں مگر 3 میں، انگلی دیکھو، دوسروں کی طرف ہو تو انہیں نظر آئے گا، اپنی طرف گھما کے دیکھو، 3 پورے مل کے ایک انگلی ہے، عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ مل کے ایک اللہ کیوں نہیں؟ 5 تن پاک کا اولڈ سلیبس، نوح علیہ السلام کا اور ہمارا موجودہ، ان کا موقف دبے لفظوں میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ ہوتا ہے، تو 5 ذاتیں مل کے ایک اللہ کی ذات کیوں نہیں ہوتی؟ سلسلے چلے، یہی 360 والوں کا موقف، یہی 33 کروڑ والوں کا موقف، اور انہوں نے میتھ کا کلیہ دیا ہے، اور کلیہ واقعی ایسے ہے کہ ایک تقسیم ہوتا ہے، جتنی مرتبہ جتنی چیزیں بٹے میں تقسیم کر دو وہ اتنے میں نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ سادہ لفظوں میں ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، ہم بٹے میں پڑھتے تھے، آج کل اس کا انگلش میں تھوڑا چینج ہے، تو بٹا تقسیم سے ہے، ایک روٹی کو تقسیم کرنا ہو 2 میں تو ہاف آف ہوگی، رہے گی ایک۔ 4 لوگوں میں تقسیم کرنا ہو تو پنجابی کا ہمارا لفظ جو ہے 4 چپے، وہ 4 حصوں میں کوارٹروں میں ہم نے تقسیم کر دی، روٹی ایک ہے۔ 5 میں دینی ہے تو اس کے 5 حصے برابر کاٹ لیں۔ 360 چوزے ہیں، ایک روٹی دینی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس 360 کر لیں، ہو جائیں گے، رہے گا ایک۔ اللہ ایک ہے، ہم توحید مانتے ہیں۔ اللہ نے یہاں جا کے ان کی عقل پہ پھر چوٹ لگائی کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ واحد کا معنی یہ ہے قل هو اللہ احد، یہ اعلان اللہ نے محبوب سے کروایا، محبوب آپ ان کو بتائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رب ہو اللہ، وہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے۔ ایک تمہیں سمجھ نہیں آیا، اکیلا تو سمجھ آئے گا نا، اکیلا ہے۔ احد، واحد میں اور احد میں جو فرق ہے وہ اکائی کا ہے۔ 100 اکائیاں مل کے 100 کا نوٹ بن گیا، 100 پیسے مل کے 1 روپیہ بن گیا، کہا ایسے نہیں ہے۔ وہ جو اکائیاں چھوٹی کرتے جاؤ کاٹتے جاؤ، آخر میں جو آپ جہاں تھک جائیں کہ مزید تقسیم ممکن ہی نہیں۔ ہم نے کہا تھا ایک دور میں کہ ایٹم تقسیم نہیں ہوتا،
پھر ہم نے ایٹم کو تقسیم کرنے کی تھیوری لا کر کے الیکٹران، پروٹان، نیوٹران، نیوکلس کرتے 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 بم دھماکے ہم کرتے ہیں، سلسلے ہمارے سامنے۔ اللہ کہتے ہیں کرو، میں کیا ہوں؟ قل هو اللہ احد، جتنا دوڑنا ہے تقسیم کے معاملے میں دوڑ لو، میرے ساتھ تقسیم میں کوئی ہے ہی نہیں، میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، وہ پہلی اور آخری اکائی ہوں، هو الاول والآخر، ابتدا بھی میری ہے، انتہا بھی میری ہے، لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ کیوں نہیں تیرے ساتھ؟ تیرے گزارے ہوتے ہیں؟ کہا اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ بندے نیاز مند ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں۔ میں نے پوری کائنات کو محتاج بنایا ہے، چاند سورج کا محتاج ہے، نظام شمسی کا ایک ایک سیارہ میں نے سورج کا محتاج رکھا ہے، میں نے ایک آدمی کو دوسرے کا محتاج رکھا ہے، اولاد کو ماں باپ کا محتاج رکھا ہے، بڑھاپے میں ماں باپ کو اولاد کا محتاج رکھا ہے، بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کا محتاج رکھا ہے۔ میں نے انبیاء کو بھیجا اس دنیا میں، وہی کا محتاج رکھا ہے، میں نے انہیں رحمتوں کا محتاج رکھا ہے، میں نے سلامتیوں کا محتاج رکھا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکتیں بھی میں دیتا ہوں، رحمتیں بھی میں دیتا ہوں، سلام بھی اور سیفٹی بھی میں دیتا ہوں۔ وہ میرے محتاج ہیں، اگر وہ محتاج نہ ہوتے تو خدا ہوتے، لہذا الہ ہونے کے لیے شرط ہے بندہ محتاج نہ ہو۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ میں نے جسے پیٹ لگا دیا ہے وہ ضرورت مند ہے، وہ لقموں کا محتاج ہے، وہ روٹی کھانے پینے کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ میرا جز نہیں ہے۔ میں الصمد ہوں، نہ پیٹ نہ کھانے کی ضرورت، نہ پیاس نہ پینے کی ضرورت، نہ نیند نہ سونے کی ضرورت، نہ تھکاوٹ نہ مجھے اونگ، ولا یعودہ حفظہما، اکیلا ہو کے پوری کائنات چلا بھی رہا ہوں، پاور دے رہا ہوں، سنبھال رہا ہوں، تھکاوٹ کوئی نہیں، میں بے نیاز ہوں۔ اللہ واقعی بے نیاز ہے؟ کہا ہاں۔ دلیل کیا ہے؟ لم یلد، بندے کے اندر ایک وقت آتا ہے، پہلی خواہش اٹھتی ہے، انگڑائی لیتی ہے، پہلے وہ اماں کے سر رہتا ہے، ساری دنیا بھی کہے کہ میں نے اس کو لے کے جانا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، میرے ساتھ تو بڑی مرتبہ ہوا، رشتہ دار آئے کہنے لگے جی یہ بچہ ہمیں دے دیں، اور ہم بھاگ کے ماں کی گود میں جاتے تھے، نہیں اماں میں نے آپ کے پاس رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، ابو کے پاس رہنا ہے، میں نے کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ شادی ہالز میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی بچے کو آپ کہیں وہ بھاگ کے ماں باپ کے پاس جائے گا۔ اللہ نے ضرورت مند رکھا ماں باپ کا۔ ایک وقت آیا، جوانی آئی، دل میں ضرورت محسوس ہوئی میرا جوڑا ہو، میری بیوی ہو۔ جب بیوی مل گئی تو خواہش نے انگڑائی لی کہ اولاد ہو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے ہی جملے ہیں کہ رنا والیاں دے پکن پروٹھے تو چھڑیاں دی اگ نہ بلے۔ تجھے ضرورت ہے تو تجھے محتاجگی ہے، یہ تو نے اپنی باتیں بنائی ہیں، میں ایسا نہیں، میں لم یلد ہوں، میری بیوی نہیں، بیوی کی خواہش نہیں، تمنا نہیں، ضرورت نہیں۔ اگر میں اکیلا رہ گیا تو ٹینشن نہیں لے، میری ذات ایسی ہے، بے نیاز ذات، ضرورتوں سے بلند و بالا ذات، حاجات سے مستغنی ذات۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، تمہارا رب غنی ہے، محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے میری ذات، بیوی نہیں، خواہش بھی نہیں، تمنا بھی نہیں، آرزو بھی نہیں، کسی کو بنایا بھی نہیں۔ اور جو تم بنا کے دے رہے ہو نا، یہ مریم، یہ میری بیوی نہیں ہے۔ لم یلد، میری اس سے ملاقاتیں جیسے تم ثابت کرنا چاہتے ہو وہ نہیں ہے۔ اور یہ جو کل کا بھانڈ اٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا اظہار کیا، میں رب کی بیوی بنا، اور رب نے میرے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے، یہ مردود زمانہ کی ہوئی باتیں ہیں۔ لم یلد، میں ایسا نہیں ہوں۔ یہ جو مجھے کہتا ہے کہ اسمع یا ولدی، میرا رب کہتا ہے باپ بن کے کہ تو میرا بیٹا ہے، میری بات سن،
अंत मिन माइना, हमारे पानीए तनासुल से हमने तुम्हें पैदा किया है। झूठा है ये, लम यलिद, हम ऐसे नहीं है। ये कज़्ज़ाब कादियान के जुमले हैं अल्लाह के बारे में। अल्लाह कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं। लम यलिद, मेरी जात में बीवी नहीं, ससुराल नहीं, मेरा ससुर मेरी सास मेरे साले नहीं, मेरी बीवी और बीवी से बेटे और बेटियां या बच्चे लम यलिद नहीं, वलम यूलद, मेरी जन्म, मेरी पैदाइश, मेरी विलादत, यौमुल मिलाद, मेरा दुनिया में आना, पैदाइश का दिन होना, माँ बाप मेरे ददियाल ननियाल, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह तूने यार बेली तो रखे होंगे। अल्लाह कहते हैं वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, जिस माने में तुम कह रहे हो मेरे वजूद में से कोई मेरा पार्टनर, कोई हिस्सेदार, कोई साथी, कोई ऐसा नहीं है जो मेरा हम पल्ला हो या कुफ हो या बराबरी, ऐसा नहीं रखा मैंने। अगर इस सूरत पे यकीन है और ये सूरह इखलास है और 3 दफा पढ़ो तो कुरान मुकम्मल हो जाता है। 3 दफा पढ़ो तो कुरान मुकम्मल का सवाब मिलता है। इसीलिए कि वही की टोटल चीजें ही 3 हैं, या रब ने खबर दी है या इंशा है। खबर या इंशा 2 ही चीजें उतरी हैं, इनका तीसरा हिस्सा क्या है वो समझिए। अल्लाह ने खबर या खालिक के बारे में दी है या मखलूक के बारे में, और इंशा क्या है कि ये करना है या नहीं करना। शरीयत इसी का नाम है। ये हलाल है, ये हराम है, अमर है, नहीं है। अमर नहीं, इंशा है। खबर 2 चीजों की है, या खालिक की है या मखलूक की है। रब ने मखलूक के बारे में जो खबर दी वो भी बरहक, जो खालिक के बारे में दी खबर वो भी बरहक। कुरान में चीजें ही 3 हैं, या इंशा है, या खबर मखलूक की है, या खालिक की है। और कुल हो अल्लाहु अहद में रब ने किसी और को लफ्जों में भी शरीक नहीं किया, अकेले रब की खबर है। लिहाजा 3 हिस्से, 1/3, 1/3 कुरान का 1/3 का सवाब और अजर अल्लाह ने और इल्म इसी में रखा है, इसलिए 1/3 है। अल्लाह की जात समझ आ गई। अब यहां पे बड़े सारे दोस्त अहबाब कुरान मजीद खोल के इस वाज़े आयत को रद्द करने के लिए इधर उधर के छोटे मोटे अपने इस्तिदलाल और इस्तिंबातात से साबित करना चाहते हैं कि नहीं, अल्लाह का जुज़ होता है। यहूदी डटे रहे, ईसाई डटे रहे, मगर हमने उनको क्या कहा कि जो ऐसा कहेगा काफिर है। और मैंने नहीं कहा, फतवा किताबुल्लाह का है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। इसीलिए यहूदियों से जंगें हुई, ईसाइयों से हुई। कल तलक का मोमिन क्लियर था। करना ऐसा हुआ कि हमने भी वही अंदाज अपनाया, उन लोगों ने जरासीम छोड़े ऐसा ऐसा कि जिस बात पे ये हमें काफिर कहते हैं ये इनमें भी हो, और फिर पूछेंगे। एक आदमी सिगरेट नहीं पीता, नहीं पीने वालों को कहता रहता है तुसी भैड़े जे भैड़े जे, तो जिदन आप पीन लग पे थोड़ा जिहा ढिला तो हुंदा ही है ना जी, हुण मैं क्या ख्याल है कि यार ये मेरे अंदर भी है। बंदा सोचता है अच्छा यार हाथ ढीला रख लें। एक जुर्म बंदा नहीं करता, वो दूसरों को कहता रहता है आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। इसकी दूसरी मिसाल ले लें, एक बंदा तहज्जुद पढ़ता है, उसे सोते हुए लोग बुरे लगते हैं, यार ये सुते ने, लेकिन जो खुद ना पढ़ता होगा, ना पढ़ने वालों को क्या कहेगा, मेरे नाल दी ने, चलो ठीक है, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है। अब जब हमने भी वही बोला जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा अल्लाह का बेटा है, रब का जुज है, अल्लाह का हिस्सा है। अल्लाह ने कुरान में खुल के कहा, कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन, जाओ सारी दुनिया के नसब नामे, मटीरियल्स और कसाबतें लेकर के आओ, किसी को रब का जुज साबित कर दो किसी भी एतबार से, फ़अना अव्वलुल आबिदीन, मैं सबसे पहले उस बंदे के पांव में सर रखूंगा। कौन? जिसको तुम रब का बेटा साबित कर दो, क्योंकि रब तो इलाह है और इलाह माबूद है, माबूद की इबादत की जाती है, इबादत की सबसे बड़ी दलील सजदा है। तो मैं पहले सजदा कर दूंगा, मैं उसकी दहलीज पे माथा टेकूंगा। लेकिन साबित न कर सकी दुनिया, लगी रही, डटी रही, जमी रही, और हमें ये दिन देखने पड़ गए कि आज हम अल्लाह की ज़ात में जिस पे यहूदो नसारा को हम कहते थे, उसी पे हम खुद दलीलें दे के सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। ये भी दिन आने थे,
حجتیں کیا ہیں؟ کہا گیا جی اللہ نور ہے، محمد بھی نور ہے۔ ذات محمد کیا ہے، ذات مصطفیٰ کیا ہے، اس کے اوپر ہم کتاب اللہ سے دلائل لینے سے پہلے اللہ کے بارے میں لفظ نور کو ذرا دیکھ لیں۔ قرآن مجید میں نور بے شمار طریقوں سے آیا ہے، ان میں سے ایک مقام ہے اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، یہود و نصارہ کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں۔ کون؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے۔ تم خود کہتے تھے کتابوں میں ذکر ہے، نشانیاں ہیں، رسول آ چکے ہیں۔ یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، تم کتاب پڑھ کے کھول کے ہاتھ رکھ کے چھپا کے کہتے تھے لکھا ہوا نہیں ہے، ہم بیان کر کے دیتے ہیں کہ ایسے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اور تمہارے سامنے واضح کرتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بے شمار چیزیں جو تم کرتے ہو وہ ان سے درگزر کرتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، کبھی سنبھل جائیں گے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہمارا رسول پہ ہماری وحی کی روشنی اور یہ کتاب ہم اتار چکے ہیں۔ رسول کا لفظ پہلے ہے، رسول آ چکے ہیں، ان کو ہم نے وحی اور قرآن دیا ہے۔ یہ تھا معنی۔ یار اٹھے اور ایک گجرات کے احمد یار صاحب نے اس کا ترجمہ نکالا کہ یہاں جو نور ہے نا، اس نور سے مراد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے یہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا جز ہوتے تو سیدھا سیدھا عبارت یوں ہوتی کہ تمہارے پاس رب آیا ہے۔ اس نور سے مراد روشنی ہدایت کی، قرآن کی، وحی کی رہنمائی تھی، مگر یاروں نے یہ ترجمہ کر کے اپنی بنیاد رکھی اور آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کے بارے میں وحی کے حوالے سے جو بات کی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ حق کا نور، شریعت کا نور، وحی کا نور، کتاب اللہ کا نور، دلیل کا نور، اس کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اس وحی کو مکمل کر کے رہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے وحی 23 سال میں مکمل ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ وہ کہتے تھے گلا دبا دو، آگے نہیں بڑھنے دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اللہ نے کہا میں نے وحی پوری کرنی ہے۔ یتم نورہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھائے جائیں گے، یہ جلے گا۔ کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ یہاں بھی نور سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین اور وحی، اور جس چیز کو بیس بنایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر اپنی مثال دی اور فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ کہا گیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، حالانکہ حق یہ تھا کہ جو رب نے ان کو بیان کیا تھا وہ بیان کرتے، اور جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا تھا اسے کہتے ہیں جی اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے تو لہٰذا محبوب نور نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا جناب زمین و آسمانوں میں آپ بھی ہیں، پھر خود کو بھی نور کہیں۔ یہاں جو ذرہ ہے ریت کا وہ بھی چمکتا ہے، نور کہیں۔ ظالموں، رب نے جس حوالے سے جتنا بیان کیا ہے، مرضیوں سے بڑھا کے من مرضی کی تشریحات کر کے، پہلے ایک سوچ بنا کے اس پہ سارا کچھ کھڑا کر رہے ہو۔ اللہ نور السماوات والارض۔ میرا آج یہ ٹاپک نہیں، مگرنا فزکس کے حوالے سے کس سیارے میں کتنی روشنی ہے، حجم کتنا ہے، کثافت کتنی ہے، سورج سے کتنے نوری سال دور ہے، ایک کہکشاں کے اندر کتنے خرب سیارے ہیں، اور سب کو پاور سورج سے رب سولر پینل سے دے کے تیرے میرے ایک ایک بال کو، ذرے کو چمکا کے، روشنیوں کو جو ہے وہ لا کے، اندھیروں کو جگا کے، کالے کو بھی رب چمکا دیتا ہے۔ کالا بوٹ چمکتا ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ تیرے رب کے راز ہیں۔ اگر رب چاہتا یہ سورج نہ ہوتا، سدا کی رات رہتی، ہمیشہ اندھیرے رہتے۔ رب نے جو بتایا ہے اسے وہاں تک رکھا جائے، یہ رب کا جز نہیں ہے، یہ رب کا جز نہیں ہے۔
تیرا رب پوری کائنات کو روشن کرنے کا باعث ہے. لیس کمثلہ شیء، تیرے رب کے نور میں سے نور جیسا مثال بھی ہو یہ بھی نہیں ہے. ایک ہے رب ہونا، رب جیسا ہو. اللہ کہتے ہیں لیس کمثلہ، تیرے رب کی مثال جیسا بھی ہو یہ بھی نہیں ہے. کہاں پھرتے ہو؟ کس کو جز بنا رہے ہو؟ یہاں سے پھر آگے بڑھے اور نور علی نور، یہ جی نیچے اللہ کا نور ہے، اوپر اپنا خاص نور ہے، لیکن یہ بھی استدلال درست نہیں. اللہ تعالی جہاں بھی ذکر کرتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مومنوں کا، اللہ یار ہے مومنوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، دنیا کے اندھیروں سے رب انہیں وحی کی روشنیوں میں حق اور عقیدے پہ لے کے آتا ہے، انبیاء بھیج کے. اتنی بات تھی. ہم نے یہاں بھی اٹھا کے کوشش کی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نور بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کر کے، اور سنیے اس آیت کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. حق تو یہ تھا کہ مان لیتے، لیکن ہم میں انا ہے، ہم اکڑے ہوئے ہیں. قرآن بدل دیں گے. اقبال لمبی چوڑی ریسرچ کے بعد جب قوم کو پڑھ کے آیا اور پھر یہاں پڑھا تو کہنے لگے کہ بدبختی کی علامت یہ ہے، خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآن کو. قرآن قوموں کے ضمیر اور عادات اور اخلاقیات اور رویوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا، مگر ہم نے اسے بدلا. آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے نور کے ذرا پہلو دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی، وصف بیان ہو رہا ہے مومنین کا. مومن وہ ہوتے ہیں جو پیروی کرتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے اور رسول کی. النبی، جس کے سر پہ نبوت کا تاج ہے. الامی، جس نے دنیا میں کسی بھی ٹیچر سے ایک حرف یا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. جو ہم نے پڑھایا پڑھے، بندہ کوئی ان کے استاذ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی ٹیچر، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی ٹیوٹر، کوئی انسٹرکٹر ہم نے نبی کے اوپر نہیں رکھا ہوتا. ہم چنتے ہیں، ڈائریکٹ دیتے ہیں. الامی الذی یجدونہ مکتوبا، یہ وہ نام ہے، وہ نبی ہے جو ان کے پاس تحریر شدہ ہے. اس کا نام عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات کے صفحات پہ بھی نام، انجیل کے اصلی نسخوں میں بھی نام. یأمرہم بالمعروف، ان کی خوبی، ان کا وصف، ان کا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں جو ہوتی ہیں، من پسند جو ہوتی ہیں، جو انسانیت کے لیے اچھی ہیں، جلدی یا بدیر ان کا فائدہ ہے، وہ ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جن چیزوں میں بظاہر حسن ہو لیکن ان کے اندر خباثت چھپی ہو، بندے کو نظر نہ آتی ہو، وہی اسے حرام قرار دے دیتی ہے، اور محبوب اسے وہی کے ذریعے حرام قرار دیتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو پہلو نے، رواجوں نے، رسوم نے، لوگوں کی عادات نے، بدعت و خرافات نے، قوموں کے عرف عام نے جو اصول، قاعدے اور ضابطے بنا کے ان پہ وزن ڈالا ہوتا ہے، وہ وزن اتارتے ہیں. والاغلال التي كانت عليهم، اور جو رسم و رواج ان کے گلے کے پھندے بن گئے ہیں وہ ان پھندوں کو اتار پھینکتے ہیں. فالذین آمنوا، یہودیوں سنو، نصرانیوں تم بھی سنو، پڑھ کے نام جان کے، صفتیں پہچان کے، پھر نہیں مان رہے. مومن کی شان کچھ اور ہے. فالذین آمنوا بہ، جو میرے نبی پہ ایمان لائیں گے، رسول پہ ایمان لائیں گے، امی مانیں گے. وعزروہ، اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مخالفت نہیں کریں گے. ونصروہ، اور اس کے مددگار ثابت ہوں گے، شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، سامنے پیچھے دائیں بائیں محافظ اور پہرے دار، ان کی بات پہ پہرا دینے والے، ذات پہ پہرا دینے والے، صفات پہ پہرا دینے والے. ان کی خوبی سنیے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور یہ اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے اس کے ساتھ اتارا ہے. وَاتَّبَعُوا، مانیں گے، پیروی کریں گے، تسلیم کریں گے، اتباع کریں گے، مومن بن کے دل و جان سے مانیں گے. کس کو؟ النور الذی انزل معہ،
یہ نور جو ہم نے اس کے ساتھ اتارا ہے، محبوب نور نہیں ہے۔ آپ کیا ہیں؟ پہلے فتویٰ سن لیجئے، یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک هم المفلحون، یہی پیغمبر کے امتی کامیاب ہیں۔ باقی رہ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں پہلے تمہید باندھتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے اس وقت کے امتی کہہ دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ یار یہ ماننے والی بات ہے کہ ہم 10,000 لوگ ہیں، 5,000 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے، ان کو نبوت کیوں ملی؟ ان کا موقف تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب کا، عالم کفر کا، سابقہ قوموں کا ایک ہی اعتراض رہا ہے، ہر نبی پہ بشر ہو؟ جی بشر ہوں۔ پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ اللہ نے اسی لیے کہا تھا کہ زمین پہ فرشتے ہوتے تو میں نبی فرشتے بھیجتا۔ اگر میں فرشتہ بھیج دیتا تو تم نے کہنا تھا اسے تو بھوک لگتی ہی نہیں، ہمارے لیے اسوا کیسے؟ اسے پیاس لگتی نہیں، وہ روزہ رکھ بھی لے تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرح بشر ہو۔ دوسری جگہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ہر نبی نے اپنا تعارف کروایا کہ لوگوں ہاں تم جو کہتے ہو کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا کہ ہم نور ہیں۔ ہر نبی نے کہا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ہم بالکل تمہاری طرح بشر ہیں۔ تم کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، تم پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں، تم سوتے ہو ہم بھی سوتے ہیں، تم جاگتے ہو ہم بھی جاگتے ہیں، تمہیں چوٹیں لگتی ہیں ہمیں بھی لگتی ہیں، تمہیں دکھ ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے، تکلیف تم کو آتی ہے ہمیں بھی آتی ہے، مثلکم یہی ایسے ہی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، رہی نبوت کی بات تو وہ اللہ اپنے بندوں میں سے چن کے بشر میں سے جس کو دے دے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں بناتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا ثابت ہوا کہ ہر نبی نے کہا ہم بشر ہیں؟ یہ جو تمہارا موقف ہے نا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ رب کا چناؤ ہے، استفاء ہے۔ اب یہی بات اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ کہف میں بیان کروا کے، اعلان کروا کے پیغمبر کی ذات کو واضح کیا۔ اور میں امید کرتا ہوں اگر آپ اور میں جذباتی نہیں، واقعاتی ہیں، حقیقت کو ماننے والے ہیں، اور اللہ نے ہمیں دلیل اور سمجھ بوجھ سے نوازا ہے تو یہ آیت کافی ہے۔ سورہ کہف میں موجود کتے کو تو مان لیا، لیکن اس میں اللہ کی اتاری ہوئی آیتیں نہیں مان پائے، نبی کی اصلیت کو تسلیم نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب ان کو کہو قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت کے 6 حصے ہیں۔ قل ان کو کہیے جیسے میری ذات کا اعلان کیا ہے نا، قل هو اللہ احد، اپنی ذات کا بھی اعلان کرو قل انما، اور انما کا لفظ یہ قلعہ ہوتا ہے، حصار ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا، صرف اور صرف سوائے اس کے اور کچھ ہے ہی نہیں، 100% خالصتاً 100%، 100% A to Z الف تا یا، میں اس کے علاوہ کچھ اور ہوں ہی نہیں۔ کیا ہوں میں؟ انما انا بشر، میں انسان ہوں۔ ہر فرقے نے، ہر گروہ نے نبی کی تعریف میں جملہ متفق علیہ لکھا ہے، ہوا انسان، رسول ہوتا ہی وہ ہے جو انسان ہو، بشر ہو۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ یاروں نے یہاں شور ڈالا، ہو یہ ویسے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، آپ ہیں نہیں، اللہ کہلوا رہے ہیں، اور محبوب میں عاجزی پیدا کر رہے ہیں کہ قوم میں بشر ہوں۔ عاجزی پیدا کرنے کے لیے جنس بدلنا ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کہے میں مت جاؤں؟ معاذ اللہ، کتنا گرا رہے ہو، کہاں تک گراؤ گے؟ بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں عاجزی میں کتا ہوں، تو اشرف المخلوقات ہے۔ رب نے روح زمین پہ پوری دنیا میں، دونوں جہانوں میں، کل کائنات میں انسان سے افضل بنایا ہی نہیں، اشرف المخلوقات ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہے مگر سجدہ کرنے والے ہیں، انسان مخدوم ہے، وہ خادم ہے، انسان مسجود ملائک ہے۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ یہاں ہم ہلکے ہیں؟
وہ جناب سب سے اعلیٰ کوالٹی کا مٹیریل اگر اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو لگایا ہے تو انسان کو لگایا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ جناب رہنے دیجئے، یہ عاجزی نہیں، یہ وحی ہے، یہ حقیقت ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب جو جیسے ویسے پہنچاؤ، اور آپ بشر ہیں ان کو کہو۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ بھی بتاؤ مثلکم، تمہاری طرح۔ یہاں بڑے خطبے ہوتے ہیں اور بڑا زور لگتا ہے، اور اس زور کے بعد کمال کی جو ہے وہ ماشاءاللہ، میں جملے نہیں کہنا چاہتا لیکن بہرحال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، بیان کرنے لگا ہوں مثلکم، اوکھو جی دیکھو جی اپنے جہاں کہندے نے بھائی ورگا کہندے نے، گستاخی ہے، جا گستاخی کے جون سے فتوے لکھنے لکھ، تحریر لکھنی ہے لکھ، تقریر تیار کرنی ہے کر، مگر یہ وحی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ یہ گستاخی کا فتویٰ جو لگا رہا ہے نا، یہ تیرا رب پہ جا رہا ہے، رب پہ لگا، وحی پہ جا رہا ہے، وحی پہ لگا، قرآن نے بیان کیا اس پہ لگا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، ان پہ لگا۔ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ میں تو وہی کہوں گا جو رب نے کہا ہے، وہی کہوں گا جو وہی کہہ رہی ہے، وہی بولوں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ مثلکم، لیکن وہ مثال میری طرح ہے۔ اس مثلکم سے کیا مراد ہے؟ رتبہ نہیں ہے، رتبہ آگے آ رہا ہے۔ اس سے انسان کے لوازمات اور عوارض اور ضروریات زندگی۔ لوازمات کیا ہیں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے، حوا کو جناب آدم سے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، عام انسانوں کو ماں باپ کے میلاد سے پیدا کیا۔ مثلکم، جیسے تم مائی باپ کے میلاد سے پیدا ہوئے ہو، مثلکم، میں محمد بھی اپنے ابو عبداللہ اور امی آمنہ کے میلاد سے پیدا ہوا ہوں۔ یہ معنی ہے مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم۔ بشر کا باپ ہوتا ہے میرے باپ، بشر کی ماں میری ماں۔ بشر کا باپ فوت ہو جائے یتیم ہوتا ہے، میں عبداللہ کا در یتیم ہوں۔ بشر کی ماں فوت ہو جائے تو آنسو آتے ہیں، میں قبر پہ رویا ہوں۔ مثلکم، بشر کے ددیال ہوتے ہیں، میرے جد امجد کی لڑی ابراہیم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ مثلکم، بشر کے ننیال ہوتے ہیں، میری امی کے اباؤ اجداد میرے ننیال ہیں۔ مثلکم، لیکن رب کا ددیال بھی نہیں، ننیال بھی نہیں۔ بشر کے سسرال ہوتے ہیں، میرے بھی سسرال ہیں۔ بشر کی بیویاں ہوتی ہیں، میری بیویاں ہیں۔ بشر کے بیٹے ہوتے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، میری بیٹیاں ہیں۔ مثلکم، چیک کر لو، بشر کی اولاد فوت ہوتی ہے، میری دو بیویاں میری زندگی میں، سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ فوت ہوئی۔ مثلکم، میرے تین بیٹے قاسم عبداللہ ابراہیم فوت ہوئے۔ مثلکم، میری بیٹی زینب ام کلثوم اور رقیہ فوت ہوئی میری زندگی میں۔ مثلکم، اور میرے جانے کے بعد میری فاطمہ فوت ہو رہی ہے۔ مثلکم، اس چیز میں تمہیں اپنی مثال، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو مذاق نہیں بنائے، جھٹلائے نہیں۔ رہا میرا عہدہ بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے سن لو۔ بشر کو پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے۔ بشر کو بھوک لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے۔ بشر کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے ہوتی ہے۔ میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں، بشر بیت الخلاء میں جاتا ہے۔ مثلکم، باہر آنا پڑتا ہے، میں بھی ایسے ہوں۔ پیشاب اور پخانے کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، نہیں تو کتاب الطہارہ نکالو۔ بشر بھولتا ہے، فقہ کی کتابوں میں کتاب الصحو، سجدہ سہو موجود ہے۔ اگر بشر بھولتا ہے، نبی بھولے ہیں، بھولے نہیں تو سجدہ سہو کیسا ہے؟ جناب، بشر کو چوٹ لگے درد ہوتا ہے، میرے بھی چوٹ لگی ہے، خون نکلے، تکلیف ہوئی ہے، بشر روتا ہے، میرے بھی آنسو بہے ہیں۔ مثلکم، کس نے تمہیں کہہ دیا کہ میں اللہ ہوں، اللہ کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہوں؟ تمام دنیاوی مصائب میں، تکلیفوں میں، دکھ درد میں، آلام میں تیرے رب کو کوئی دکھ نہیں، کوئی حزن نہیں۔ میری تو زندگی کا وہ سال عام الحزن بنا کے لکھتے ہو۔ اور بشر کو موت آتی ہے، مجھے بھی آئی، اور اعلیٰ حضرت کو تسلیم کر کے کنز الایمان میں مارنا پڑا کہ پیغمبر فوت ہوئے۔ لفظ مرنا، لفظ موت، لفظ وفات، لفظ انتقال، لفظ مردہ انبیاء کے بارے میں بولا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ خدا سنو، یوحی الیک،
مگر فرق یہ ہے کہ تم بشر ہو، تمہارے پاس وحی نہیں آتی، مجھے رب نے رسول بنایا ہے، نبوت کا تاج دیا ہے، میری بشریت کے سر پہ رب نے سید البشر بنا کے جہاں تم کہتے ہو فرشتوں کی پرواز رک جاتی ہے، وہاں سے میری بشر کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے۔ معراج کروائی ہے، 7 سمندر پار کی بات کرتے ہو، 7 آسمانوں کے پار لے جایا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کروانے والا رب ہے، جسے کروائی جا رہی ہے وہ بندہ ہے، وہ بشر ہے۔ فرق رکھو، یوحی الیہ، مجھ پہ وحی آتی ہے، اور وحی کیا کہتی ہے؟ یہ بھی پہلے جز کا حصہ ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے، رب کا شریک نہ بنانا۔ یوحی الیہ، وحی آ کے مجھے یہ کہتی ہے انما الہکم الہ واحد، جیسے انما انا بشر، ایسے انما الہکم، بالکل ویسے کا ویسے، سیم، ایک اسی 100%، 100%، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی ساجھیداری اور حصے داری کے، الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، ایک ہے۔ آیت کے اسی کے اگلے 3 حصے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے اللہ سے ملاقات کی امید ہو، ڈر ہو، آخرت کی فکر ہو، موت آنی ہے، میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، مجھ سے پوچھا جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ مرضی کے کام نہیں کرے، مرضی کے دعوے نہیں کرے، مرضی کے معاملات نہیں، وہ کرے جو رب چاہتا ہے، جن میں صلاحیت ہو کہ اعمال ایکسپورٹ ہو کے رب کے پاس پہنچ سکے۔ یہ جو کرنے جا رہے ہو نا سارے، کہ یہ خوشی کے نام پہ کوئی میرٹ اور بغیر میرٹ کے ہر سال نئی چیز، نئے اضافے، نئی باتیں، یہ نہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، صالح اعمال لے کے آئے۔ اللہ صالح اعمال کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب اور رسول کو ملا کے شرک کر کے نہ آئے۔ رب کو رب جانے، رسول کو رسول جانے، اللہ کو اللہ جانے، محمد کو محمد جانے، رب کو نور جانے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر جانے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ مسجود ہے، وہ ساجد نہیں، وہ معبود ہے، وہ عابد نہیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کر کے اگر آیا تو پھر وہ میرا نہیں ہے۔ اتنا کلیئر کٹ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب نے بیان کیا۔ اب بھی اگر سمجھ نہ آئے اور دونوں کا فرق سمجھنا ہے، وہ جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، تو پھر اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذرا نظر ثانی فرمائیے، تھوڑا سا پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، جذبات کی رو میں بہ کے اپنی زندگی مت گوائیے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، دلی خیر خواہ ہیں، خالص عقیدے سے آخرت بنتی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے یہ خالص عقیدہ نواز دے کہ رب کی ذات میں کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی فرشتہ، کوئی ملک مقرب، اللہ نے کسی کو اپنے جز میں سے نہیں بنایا، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے ان کو رتبے دیے ہیں، اعزاز دیے ہیں، ساری دنیا مل کے، سارے فرشتے مل کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ رتبہ ہے ان کا، یہ شان ہے ان کی، لیکن وہ اللہ کا جز ہے، نیور، اللہ کا حصہ ہے، نہیں، اللہ کا نور ہے، نہیں۔ اگر اللہ کا نور ہوتے تو یہ سلسلے نہ ہوتے۔ وہ جی زہری شکل، اللہ تعالیٰ کو ان زہری شکلوں کی نہیں۔ اللہ رب العزت کھل کے اللہ کی اگر مخلوق نوری فرشتے کو بھیجا ہے، جو زہری شکل ہے وہ بھی دکھائی ہے، انسان کی شکل میں آیا وہ بھی دکھایا ہے، جو اصلی شکل ہے وہ بھی پیش کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب نے پوری کی پوری اصلی شکل واضح کر کے کہا ہے یہ ہے حقیقت، یہ بشر کے لبادے میں نہیں، بشر ہیں، انما انا بشر، اس کے اوپر کوئی اور چھلکا چھلکا لبادہ یا اور پردہ نہیں ہے، خالصتاً یہ ہے میں تو نور ہوں اور نور کے پردوں میں ہوں۔ ملاقات ہوگی، پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کی ذات، مصطفیٰ کی ذات، الہ کی ذات اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی یہ ریئلٹی کتاب و سنت پیش کرتی ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ پڑھیے، سمجھیے، دل کو لگے لیجیے، اور یہی حقیقت ہے جس کے لیے پوری زندگی محبوب لڑتے دنیا سے گئے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، اللہ تعالی مہربان ہے، قدردان ہے. اللہ قدر کرتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی وحی کی اور دین کی، پیغمبروں کی قدر کرتے ہیں. جن میں قدر نہ ہو، نبی کا سگا چچا بھی ہو، رب ابو لہب بنا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے. نبی کی قدر کرنے والا ہو، وہ فارس سے آیا ہو یا حبشہ سے آیا ہو یا روم سے آیا ہو، اللہ تعالیٰ اعزازات سے نواز دیتے ہیں. پیغمبر کی ذات کی بھی قدر کریں، بات کی بھی قدر کریں. ذات مان کے بات نہ ماننا، یہ ابو لہبی رویہ ہے. مسلمانوں کا رویہ ذات بھی مانتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں. ایک دو سوالات ہیں. آپ نے خطاب میں کہا تھا کہ امیر آدمی جنت میں غریب سے کئی سال، 500 سال پہلے جائے گا. اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو کیا خیرات کر دیں تمام؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے فیصلے، اللہ نے آپ سے دلوانا ہے، آپ سے دلوانا ہے. رب ڈائریکٹلی خود امیر کو دیتے ہیں، غریب کو آپ سے دلواتے ہیں، اور یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. غریب کو اللہ نہیں دیتے، آپ کے ہاتھ سے دلواتے ہیں. یہ آپ کا امتحان ہے. غریب کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس پہ اکتفا کر کے چلے، کیونکہ رب نے نظام چلانا ہے. رب چاہتا سب کو برابر دے دیتا، رب چاہتا سب کو برابر. اللہ کا نظام عدل ہے، عدل میں برابر نہیں ہوتا، انصاف میں برابر ہوتا ہے. انصاف کا لفظ نصف سے ہے، آدھا تیرا آدھا میرا. اللہ ایسے نہیں کرتے. اللہ نے نظام ہستی چلانا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے اس پہ. تو آپ اللہ کے رستے میں دیں. حضرت ابو ذر غفاری کا موقف تھا کہ سارا مال اللہ کے رستے میں دے دینا چاہیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. تو یہ موقف بھی رہا ہے، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ اپنے پاس مال نہیں رکھتے. استغنا کی ایک کیفیت ہے، لیکن امارت بری نہیں ہے. امارت کے اندر صرف اپنے آپ کو دیکھنا، غریبوں کو نہ دیکھنا، یہ برا ہے. وہ ایک اور پہلو ہے. شادی اسلام کے اصولوں پہ صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، مہندی بارات سب کچھ ٹھیک ہے. دنیا میں بڑے سارے کاموں کے لیے ہم اپنے گھر والوں سے بغاوت کرتے ہیں. عرف عام میں کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہوتے. رب نے زندگی رکھی، یہ میں ٹاپک رکھوں گا، بڑا اہم ٹاپک ہے کہ کون سے ہمارے معاملات عرف عام میں کتاب و سنت سے متصادم نہیں ہیں، ان کو لینے میں حرج کوئی نہیں. مثلا مہندی آپ کر سکتے ہیں، کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہے. مگر کون سی مہندی؟ انڈیا والی نہیں، مدینے والی. مدینے والی مہندی یہ ہے کہ شادی پہ جن جن بزرگوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، سفید بال ہیں، ان کو مہندی لگا دیں، سر پہ بھی داڑھی پہ بھی. کل ماشاءاللہ خوبصورت بن کے اس کلرفل جو ہے وہ جائیں گے، وائٹ سوٹ پہنے ہوئے اور ماشاءاللہ زرق برق چمکتے ہوئے. تو یہ کریں، کس نے روکا ہے؟ پاؤں جلتے ہیں، آپ مہندی لگا لیں بطور علاج، کسی نے نہیں روکا. عورت کا خوشبو کا معاملہ کلرفل ہے تو آپ اس کو لگا دیں، لیکن کس کے لیے؟ اس کے شوہر کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. اور باقی میں نہیں کہنا چاہتا، جو کچھ ہے آپ سمجھدار ہیں. تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر خیر بھی ہے، تو اتنا کر لیں جتنا ہے. ہم نے جو بڑھا کے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی اس پورے انڈیا کی فلم کو بھی مسلمان بنا کے پیش کرو، یہ ہم سے نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم جہاں دوسری چیزوں میں بغاوت کرتے ہیں ذاتیات کے لیے، یہاں ضروری ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پہ دین کی کیا کوئی ذمہ داری ہے؟ جی، اللہ کے حوالے سے 6 چیزیں، بندوں کے حوالے سے بھی 6 چیزیں، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں. بندوں کے حق 6 ہیں اور اللہ کے حق بھی 6 ہیں ایمانیات میں. وہ اس وقت تفصیل کا ٹائم نہیں. سگے بہن بھائیوں کا رویہ اور سوچ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو کیا ان سے علیحدگی؟ جی بالکل، سمجھایا جائے گا، تھوڑا فاصلہ بھی رکھا جائے گا، صلہ رحمی بھی کی جائے گی. فاصلہ اس لیے رکھا جائے گا کہ حق کو سمجھیں. قربت اس لیے رکھی جائے گی کہ شاید، جیسے آپ یہودیوں کی بھی دعوت قبول کر لیتے تھے کہ شاید یہ لوٹ آئیں، قریب آ جائیں. آپ نے خطاب میں کہا تھا، بس بات مکمل ہو گئی. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری باتیں خالصتاً کتاب و سنت کو
نمایاں کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ذات کو نہیں۔ ذات کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کی، نہ خطبہ نہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی میں انکساری میں رکھے، حق کا جو ہے وہ قائل بھی بنائے، مائل بھی بنائے اور قبول کرنے والا بنائے۔ بڑے سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، گھروں میں تکلیف ہے، بہن بھائیوں میں ہے، رشتہ داروں میں، اساتذہ میں ہے، ہمارے بڑے مشائخ بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت دے، اللہ سب کو تندرستی سے نوازے۔ اس مجلس میں ہے یا کوئی باہر ہے، اللہ ان سب کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اور ہم سے دور ہونے والے لوگ اللہ تیرے پاس پہنچے ہیں، ان کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا، آسانیاں فرما، وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب